اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہوا اور اس کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ ڈیورنڈ لائن میں جو طالبان ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے تو جو فینس ہے، جو باڑ ہے، وہی اکھاڑ کے پھینک دی ہے، اور وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیں وہ پہلی مرتبہ نہیں بتا رہے، یہ معاملہ جو ہے وہ 18th سینچری سے 1880 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور اب تک یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ڈیورنڈ لائن کوئی تقریباً 2590 کلومیٹر طویل جو سرحد ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ، اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کا نام ڈیورنڈ کیوں ہے؟ کیونکہ سر ڈیورنڈ جو تھے تاج برطانیہ میں، وہ وہاں سے آئے تھے یہ والا معاہدہ کروانے کے لیے، لہٰذا اس کو یہ بولا جاتا ہے۔ اس وقت تھوڑا سا ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، یا پہلے یہی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پاسٹ میں جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے کہ طالبان نے یہ جو کچھ کیا ہے، اور ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ کافی اگریسو موڈ میں نظر آئے۔ ویسے تو خیر ظاہر ہے کہ جو دہشت گرد اور شدت پسند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی موڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن بڑا ہی لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم معاہدے کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کانٹریکٹس کرتے ہیں، ان کو ہم قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پر یہ الزام آ رہا ہے پاکستان پر کہ تم ہی لوگوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت بنوائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ یہ تو دراصل جو افغان طالبان حکومت کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، یہ تو شدت پسند گروہ ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان جن کے لیے ہم نے اتنا کیا ہے کہ 7 ارب کا ہم نے ان کے لیے پیکج بھی دے دیا۔ ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے اکانومی کا کیا حال ہے کہ ہم قرضے لے کر جو ہے وہ اپنا پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ کیونکہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم نے اس کے لیے OIC بھی کروا دی۔ اور یہ سارا ہمیں دیکھنے کو کب ملا کہ وہ فینس اتاری جا رہی ہے۔ میں آپ کو دکھائی دیتی ہوں والی ویڈیو بھی کہ وہ فینس اتاری جا رہی ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ یہ کب ہوا؟ جب یہاں پر OIC کروائی گئی ہے۔ پہلے وہ دیکھ لیں ویڈیو پھر بات کرتے ہیں۔ دوستو جہاں پہ پاکستان کا پوری دنیا میں ایک یہ امیج آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے حق کے لیے یا طالبان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، ایڈوکیسی کر رہا ہے، وہاں پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے اور ایک جو گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ طالبان جب پاکستان کا بارڈر بھی ریکگنائز نہیں کرتے تو ہم کیوں کر کے طالبان کے ساتھ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ ہمیں جتنا مرضی تنگ کر دیں، اور ہم جناب ان کو جو ہے وہ ان کے لیے پوری دنیا سے محبت اور گالیاں اور ساری سمیٹ کر، کہیں سے محبت کہیں سے گالیاں ملتی ہیں، ظاہری بات ہے کیونکہ سارے ممالک تو نہیں اس کو ایک جیسا دیکھتے۔ اور ہم نے تو یہاں تک چلے گئے طالبان کے حوالے سے کہ بھائی دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ وی آر نو مور اے نیوٹرل کنٹری، دیر آر ادر نیوٹرل کنٹریز۔ اچھا یہ بڑا سیریس کوشچن ہے ریکگنیشن آف دا بارڈر۔ ماضی میں بھی 1996 میں بھی جب طالبان پاور میں آئے تھے تو تب بھی انہوں نے پاکستان کے بارڈر کو ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ جو پاکستان کی جو بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس کے جو سینیٹر ہیں، سینیٹر رضا ربانی، جن کو نون اینڈ فیمس پارلیمنٹیرین، انہوں نے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور ہمیں کانفیڈنس میں لیں اور اعتماد میں لیں کہ آپ بتائیں جو افغانستان کے نئے رولرز ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بارڈر فینسنگ سے کیوں روک رہے ہیں، اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ کیا وہ پاکستان کے بارڈر کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے کہ ایک طرف ہمیں دیکھیں اور عمران خان کو دیکھیں جنہوں نے پوری دنیا سے پنگا لے لیا، کس چیز میں کہ جی وہاں پہ گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو گرلز ایجوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ مطلب ہاؤ کم اینی کنٹری ان 21st century won't allow کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو گرلز تعلیم نہیں دیں گے، اور وہ دنیا سے یہ بھی کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم مین اسٹریم بھی ہونا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے آپ نے آتے ہی اسکول بند کروا دیے۔
بچیوں کو باہر کر دیا. اور عمران خان جو ہے وہ OIC کے اجلاس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کیونکہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہے کہ ہم ان فیملیز کو سٹائپنڈ بھی دیتے ہیں تو وہ اپنے بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجتے, ہم جو ہے بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہم افغان سوسائٹی جو ہے ان کا جو معاشرہ, ان کا جو کلچر ہے, اس کو ہم کیسے چھیڑ سکتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک چیز تو ہو گیا کلچر اور ایک چیز ہے نیسیسٹی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلچر کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو افغان وومن جو ہیں, جو پڑھی لکھی ہیں, جن کو جو بے روزگار بیٹھی ہوئی ہیں, جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائیں, آپ ان کو بھی انگیج نہیں کرتے اور آپ طالبان کو پریشر بھی نہیں ڈالتے. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے طالبان کو مین سٹریم کرنے کے لیے, اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے. پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکگنیشن کی بات نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اگر ہم نے ریکگنیشن کی بات کی تو لوگوں نے کہنا لا ایت جڑے نے منوانڈا ہے ساڈے کو, ٹھیک ہے. سو ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس چیز میں ہم پیچھے رہتے ہیں. سو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بہن اسی کی کرنے ہیں, آپ صرف ان کو فوڈ دے دیں. حتیٰ کہ ہم جنہوں نے کروائی OIC, ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا, ہم نے بھی ریکگنائز نہیں کیا. ہم میں اتنی جرت اور ہمت پیدا نہیں ہو سکی کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے OIC کروا رہے ہیں, ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. ویسے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں, ہم پہلے کر چکے ہیں. دلی طور پر, عملی طور پر تو ہم جتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں, جو کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں, اس طرح تو ہم ریکگنائز کر چکے ہیں. ہم بول نہیں سکتے کیونکہ جو سپر پاورز ہیں, جو کچھ طاقتیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب اکٹھے مل کر یہ فیصلہ کریں گے, ایسے آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اور جتنے لوگ بلوائے تھے ان میں سے کسی کو بھی ہم یہ منوا نہیں پائے کہ ذرا ان کو ریکگنائز کر لیں. اس کی وجہ ان میں سے 2-4 لوگ بھی اگر ممالک کھڑا ہو جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو کر رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں, تو شاید پاکستان کے لیے آسانی ہوتی اور وہ کہتا ہم بھی کر رہے ہیں. اور پھر باہر یہ کہتا بھائی اتنے لوگ کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے پیکج دے رہے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے ہم ان کے پیٹ پالنے کی بات کر رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو جو ہے وہاں پہ فینس اکھاڑ کے پھینکی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے, ہم تمہارا اتنا علاقہ لے لیں گے, یہ ہمارا علاقہ, یہ ہمارا حصہ ہے. یہ ہے سچویشن ہماری بے بسی کی اور ان کی دہشت گردی اور شدت پسندی کی. لیکن اس کے باوجود ہم تیار رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, TTP سے بھی کر لیتے ہیں ہم معاہدہ, اور ہم کہتے ہیں اوکے جو ہونا تھا ہو گیا, اب جو ہے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. جو اس کی ہسٹری میں تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. دیکھیے ڈیورنڈ لائن, جس طرح میں نے کہا کہ تاج برطانیہ میں 18th سینچری میں, کوئی 1880s میں سم تھنگ, ایگزیکٹلی مجھے جو سال ہے وہ یاد نہیں ہے, جو امیر عبد الرحمان تھے ان کے اور تاج برطانیہ کے بیچ ہوا تھا. اچھا, وہاں سے باقاعدہ لوگ آئے, یہ پورا جو معاہدہ یہ تحریر کیا گیا. لیکن جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد جو امیر عبد الرحمان تھے, میر عبد الرحمان, وہ اس سے مکر گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ جو ہے بانا کا, مومن کا, مطلب وزیر جتنے اس وقت جو اس میں آتے تھے, مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, کیونکہ بعد میں ان کو لگا یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد بھی کئی مرتبہ یہ معاہدہ تبدیل ہوا ہے اور لوگ اس سے مکرے ہیں, ایسا بھی ہوتا رہا ہے. پھر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کے بعد ان کے بیٹے آ گئے, میر حبیب, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے بھی معاہدہ کریں. انہوں نے کہا اچھا, نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو وظیفے وغیرہ ان کو دیتے تھے, جو فیسلٹیز دیتے تھے, وہ مجھے بھی دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تاج برطانیہ نے کہا کہ نہیں, ہم تو نہیں مانیں گے, ہم تمہیں یہ کیوں دیں. تو انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ میں ان کا وارث ہوں, اور